ہم نے مضاف کو اور مضاف علیہ کو ڈسکس کیا. ہم نے کہا کہ مضاف پہ کیا کیا چیزیں نہیں آئیں گی. شاباش, ریپیٹ کیجئے کیا کیا چیزیں نہیں آئیں گی. تنوین نہیں آئے گی. نہیں ہوگا تنوین. شاباش. نہیں ہوگا. ہاں, اسلام نہیں ہوگا. اور ہمیشہ مرفوع ہوگا. اور نون عموماً عربی بھی نہیں ہوگا. تو یہ نون عربی کون سا نون ہوتا ہے؟ تسنیہ, جمع مکسر, تسنیہ اور جمع سالم مذکر اور ہاں جی مثنیٰ کے اینڈ پہ آنے والا نون. جی, جمع سالم مذکر اور تسنیہ والا جو نون ہوتا ہے وہ نون عربی کہلاتا ہے. مضاف الیہ کی صرف ایک ہی شرط ہے, اور وہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوگا, یعنی کہ وہ حالت جر میں ہوگا. الف لام اس کے اوپر داخل کر بھی سکتے اور نہیں بھی کر سکتے, تو یعنی کہ یہ اس کی شرط نہیں ہے. اصل میں شرط کیا ہے اس کی کہ یہ حالت جر میں ہوگا. اب ہم بنائیں گے. اب آپ اس کو دیکھیے, اللہ کی کتاب, تو کتاب کی جو ہے وہ کیا ہوئی, میں یوں کر لیتی ہوں, کتاب کی وہ کیا ہوئی عربی کتابو. کتابو, صحیح نا, کتابن سے کتابو ہو گیا. کتاب اور اللہ کا اللہ حالت جر میں, تو کتاب اللہ. اللہ ہی. اسی طرح ربو, ربو ربن تھا نا, ربو ہو گیا. اور رب العالمین, عالمین, یہ دیکھیں یہ کیا ہے, یہ تو نون عربی بھی ہے یہاں پر, یہ کیوں آ رہا ہے؟ کیا ہوا؟ میم یہ جمع مکسر جی ہاں بتائیں. جمع مکسر نہیں ہے, یہ عالمین جو ہے جمع ہے. یہ مضاف الیہ ہے, اور مضاف الیہ پر کوئی شرط نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہ مضاف کی شرطیں تھیں. صحیح ہے. مضاف الیہ دیکھیے, مضاف الیہ جو ہے وہ عالمونہ ہوتا ہے نا جمع, تو یہ عالمینہ ہو گیا. تو عالمینہ نصب جر کے لیے ہم عالمونہ, مونا اور اینا, اونا اور اینا کی ساؤنڈ ہوتی ہے نا, تو یہ جر حالت جر میں چلا گیا عالمینہ, رب العالمین. ٹھیک ہے. اب دیکھیے حامد کی بیٹی, تو حامد ادھر چلا گیا اور بیٹی ادھر چلی گئی. بیٹی نہیں ہے تو یہ حالت جر میں تو نہیں ہے. کیا چیز؟ میم یہ تو جر میں نہیں ہے, کیا چیز؟ نہ آ رہا ہے نا, فیر تو نہیں آ رہا. نہ اونا اینا, اینا جر میں تنصب اور جر میں دونوں ایک ہی ہوتی ہے نا. ہاں جی, اس ہم نے جمع میں پڑھا تھا نا کہ ہم صرف ساؤنڈز کو دیکھیں گے, اونا اینا والے ساؤنڈ کو دیکھیں گے. اونا رفع کے لیے اور اینا جو ہے وہ نصب اور جر کے لیے. تسنیہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آنی جو ہے وہ رفع کے لیے اور نصب جر کے لیے آئینی والی ساؤنڈ. ٹھیک ہے, پیچھے سے ریوائز کرتے رہا کریں تھوڑا جی تھوڑا. میں اب یہ آپ خود بنائیں, چلے شاباش. حامد کی بیٹی کیا بنے گا یہاں پر, بیٹی کے لیے کیا آئے گا؟ بنتو, بنتو زیدن, بنتو حامد. بنتو حامدن. حامدن. اور یہ کیا ہو جائے گا رسول کی بیٹی؟ بنتو رسول, بنتو رسول. شاباش, تو بنتو رسول. رسول. اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے, بعض الفاظ بیک وقت مضاف بھی ہوتے ہیں اور مضاف الیہ بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ کے رسول کی بیٹی, اب یہ رسول جو ہے یہ اس والے مرکب کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ بن رہا ہے. اور اس مرکب کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس حالت میں کیا ہوگا, سب سے پہلے ہم یہ کارنر والے بنا لیں گے. یہ جو ہے سب سے آخر میں چلا جائے گا, اللہ ہی ہو جائے گا, اور یہ کیا بن جائے گا؟ بنتو رسول اللہ. اب یہاں رسول کا اعراب کیا آئے گا, یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے, تو اس کا اعراب زیر کے فارم میں آئے گا, کیونکہ ہم نے مضاف کے لیے یہ شرط ہی رکھی تھی کہ وہ نصب جر یا اور کسی چیز کہ وہ مرفوع ہی آئے گا, وہ کسی بھی حالت میں آ سکتا ہے نا مضاف کے لیے. لیکن مضاف الیہ کے لیے شرط ہے کہ وہ مضاف الیہ کیا ہوگا, ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. تو جب یہ اس کے لیے مضاف الیہ بنا تو یہ حالت جر میں چلا گیا, تو یہ مضاف بھی بن سکتا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے نا, بس تنوین نہیں ہوگی. بنتو رسول تھا نا, تو یہ بنتو رسولی رہ گیا,
क्योंकि अब ये मुजाफ भी है ना, तो इस वजह से इसकी तनवीर हट गई। बात समझ आई? जी टीचर। सबको आ गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इस किस्म के आप और अल्फाज बना सकते हैं। मस्जिद के दरवाजे, जी ये कैसे बनाएंगे? बनाइए, शाबाश। दरवाजे की क्या होगी? अबवाब मस्जिद। हाँ, और मस्जिद की क्या बनेगी वो? वाबुल मस्जिदी। मस्जिदी। अबवाबुल मस्जिदी कैसे होगा? नहीं होगा। दरवाजे, दो दरवाजे हाँ तो 2 में लिखना भूल गई हूँ शायद। वो सीधा। हाँ, ये 2 लिखना भूल गई हूँ मैं। ये है बाबानी था तो बाबा रह गया इसका, और मस्जिदी में हमने अल लगा दिया। अगर ना भी लगाए तो अल लगाए या ना लगाए इससे माना में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाबल मस्जिदी हो गया। इसी तरह अब यह है आसमान के दरवाजे, तो यहाँ पर अबुआबू और अस्समाई, अबुआबुस समाई। ठीक है। जी अब यहाँ पर देखेंगे जो हमने ये देखा, यदानी जो है वो उसका जो वो था नून अराबी, ये गिरता है और ये क्या बन जाता है? यदा। अब यहाँ पर देखिए अस्माए खमसा। अब मैं असल में तब्बत यदा को ना डिफाइन करना चाह रही थी, तो मैंने यहाँ पर ये भी आप लोगों को यही बता दिए कि तब्बत यदा में हम पढ़ते हैं। वो जो आए थे हमारी, कहाँ गई? पहले हम आए, सूरतुल लहब। हाँ सूरतुल लहब में दिखाना चाह रही हूँ। पहले हम सूरत लहब देखें कि इसमें फॉर्मेशन हो कैसे रही है, फिर मैं उसको समझाऊंगी आपको। देखें, तब्बत यदा, टूट गए यदा दोनों हाथ, अबी लहबिन, अबू लहब के अबू लहब के दोनों हाथ। अगर ये मुरक्कबे क्या है? मुरक्कबे इजाफी है। तो ये कैसे बना? यदानी से तो यदा हो गया, और अभी अबू लहब से अबी लहब हो गया। ये अभी कैसे हुआ? तो अबी लहब को मैं डिफाइन करना चाह रही हूँ। यहाँ पर वापस आ जाते हैं हम अपने उस पर। तो यहाँ पर देखिए कुछ अस्माए खमसा कहलाते हैं। ये 5 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि स्पेशल वर्ड्स हैं। इनको आपने एज इट इज याद करना है। और वो क्या है? वो इस तरह से है। अबू, अबू यानी कि बाप के लिए आता है। अबू की जब नसब आ जाएगी तो वो अबा बनेगी। अबू, अबा, अबी, और जर में जाके क्या बन जाएगा? ये अबी बन जाएगा। तो इसीलिए जब हालत जर में उसको देखा हमने, कहाँ गया? दोबारा देखिए उसको। जब इसको हम हालत जर में देख रहे हैं, क्योंकि ये अबी लहा पूरा हालत जर में है ना। तो अबू से अबी जी हाँ। हो गया, और लहाबुन से ये लहाबिन हो गया। ये पूरा, क्योंकि ये पूरा नाम है उसका अबू लहाब, तो ये पूरा का पूरा हालत जर में चला गया। और यदानी से यदा हो गया, मुजाफ है ये। सही। तो अब और मजीद खमसा हरूफ कौन कौन से होते हैं? जैसे अखू है भाई के लिए, अखू, अखा, अखी। फू, फा, फी मुंह के लिए आता है। आप पढ़ते ना बी अफवाहिहिम, फू की जमा है अफवाहिहिम, उनके मुंह से। फा नसब में ये एक मुंह के लिए और ज्यादा के लिए आता है अफवाही, अफवाह। सही है। ज़ू, ज़ा, ज़ी, ये पढ़ते हैं हम ज़ू, ज़ा, ज़ी। जुल जलाली, जल जलाली, दिल जलाली, तीनों फॉर्म में आप कुरान मजीद में देखते हैं ये वर्ड। फिर हमू, हमा, हमी सुसर के लिए आता है। ये कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं हुआ, वैसे ही अस्माए खमसा बता दिए गए। तो अब देखें, अबू लहाबिन से ये अबी लहाबिन हो गया। अबू लहाबिन जो है वो वैसे भी यहाँ पर ये मुरक्कब इजाफी ही है। यानी ये इसका माना क्या है? लहब का बाप, ये ऑलरेडी उस मुरक्कब इजाफी है। तो ये लहब ऑलरेडी इसके अंदर हालत जर में है। समझ आ रही है बात? लहब का बाप यानी शोले का बाप, इसका मतलब है। तो अब बाप के लिए अबू आया, और लहब के लिए लहबिन आ गया। सही है। लहबिन, तो ये किस तरह से बन गया? ये अगर आप यहाँ से देखें, ये अगर मैंने उर्दू नीचे लिखी है ना, तो लहब यहाँ चला गया और बाप यहाँ चला गया, ये मुजाफ बन गया। मुजाफ इस वक्त मरफू फॉर्म में है और ये हालत जर में है। ठीक है। लेकिन जब ये यदानी के साथ आया तो ये हालत नसब में जाएगा। फिर ये मुजाफ जो अभी वहां पर मुजाफ है, यदानी के साथ, यदा के साथ मिलकर ये क्या बन गया? मुजाफ इलैहि बन गया।
تو اب اس کو بھی حالت جر میں جانا تھا. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی. ٹھیک ہے. تو یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ. تو اب یہ دیکھیے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو یہ دونوں ہاتھ کے لیے یدا آ گیا، ابو لہب ابی لہب ہو گیا، ابی لہبن ہو گیا، اور نون عربی یہاں پہ گر گیا. تبت یدا ابی لہبیوں و تب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، و تب، اور وہ ہلاک ہو گیا. یہ تبا اور تبت جو ہے فعل ہے. تمام کنیت مرکب اضافی کی صورت میں ہی ہوتی ہیں، جیسے ابو تراب. ابو تراب کس کو کہیں گے؟ کا میننگ کیا ہوگا؟ مٹی کا باپ. آپ کو پتا ہے ابو تراب کس کا لقب تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کس کو کہا تھا؟ حضرت علی کو کہا تھا. جی ناراض ہو کر آ گئے تھے ایک مرتبہ اپنے گھر سے، اور مسجد کے صحن میں سو رہے. تو جب وہ سو رہے تھے تو ان کے منہ پر مٹی لگ گئی تھی جب وہ کروٹ انہوں نے بدلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کو کہا ہے ابو تراب اٹھو. تو یہ ابو ترابن. پھر ابو بکر، بکر کا باپ. بیٹا اس کو یہ چارجنگ سے نکل گیا، آپ آ کے لگا دینا. ابو قاسم، ابو قاسم کس کی کنیت تھی؟ نبی محمد صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، کیونکہ سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا ان کے. پھر خلیل اللہ، اللہ کا دوست، کس کا لقب تھا؟ حضرت ابراہیم. ابراہیم خلیل اللہ. نور اللہ، اللہ کا نور. عبد اللہ، اللہ کا بندہ. پھر یہاں پر دیکھیں عباد، عبد کی جمع عباد، اور رحمان، الرحمن جو ہے وہ کس میں چلا گیا؟ حالت جر میں. عباد الرحمانی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جو رحمان ہوتا ہے صفت ہے نا، آپ ذرا مبنی والا پیج تو نکالیے تو مجھے بتائیں رحمان جو ہے وہ اس کے اوپر زیر آتی ہے حالت جر میں؟ جلدی سے اپنے نوٹ کھولے شاباش، مجھے دیکھ کے بتائیں کہ کیا حالت جر میں جاتا ہے رحمان. رحمان، عثمان، اور کیا کون سے، سلیمان، یہ سارے ورڈز ہم نے لکھے تھے. کس پہ لکھے تھے؟ غیر منصرف میں لکھے جی نکالے. اور رحمان نے لکھا تھا کہ یہ صفت ہے، صفت ہوتی ہے نا. ایک تو صفت کے اندر بھی جاتا ہے یہ فولان کے وزن پہ، اور اس کے علاوہ یہ دوسرا یہ نام بھی ہو سکتا ہے رحمان، عثمان کے وزن پہ. تو اس کے اوپر تو زیر آتی نہیں ہے، تو یہاں پر یہ زیر کیوں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھ لیجیے. غیر منصرف پر زیر نہیں آتی، لیکن اگر اس پر الف لام داخل ہو جائے تو پھر یہ زیر قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ مساجدن ہوتا ہے، مساجدہ ہوتا ہے، لیکن مساجدی نہیں ہوتا. لیکن جب اس پہ الف لام داخل ہو گیا تو یہ المساجدی ہو گیا. ابواب المساجدی. مفاعلی کے وزن پہ ہے نا، یہ مفاعل کے وزن پہ ہے نا، الی کہہ رہی ہوں سوری، مفاعل ہم نے پڑھے تھے نا، مسعودی اور مفاعل. یہ وزن پہ اگر آئیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ان کو حالت یہ غیر منصرف ہوں گے. لیکن اگر ان کے اوپر الف لام داخل ہو جائے جیسے الرحمن میں اور المساجد، تو یہ یاد رکھیے گا یہ دو پوائنٹس. تو اس پر الف تو پھر زیر داخل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ آپ بنا لیں گے اللہ کا گھر کے لیے بیت بنا لیں گے نا. یہ آپ خود بنائیے گا، یہ میں آپ کو ویسے ہی دے رہی ہوں، یہ میں آپ کو ہوم ورک میں بھی دے دوں گی. اللہ کی نعمت، نماز کے لیے صلات، اور فجر کے لیے فجر ہی ہوگا ورڈ.